یہ بات ذہن میں رکھیے، اس وقت جو امت مسلمہ ہے وہ ایک طرف ہے اور جو حکمران طبقہ ہے وہ دوسری طرف ہے۔ حکمران طبقے نے غلامی قبول کر لی ہوئی ہے اور جو عوام ہے امت مسلمہ کی، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ آدھے لوگ ان کو غرض ہی نہیں ہے، غزہ لٹ رہا ہے، ہم میچ دیکھ رہے تھے۔ تو آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمارے ذمہ تو اس وقت جہاد تھا۔ ہمیں تو کہا گیا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا تھا اور یہ ہمارے مضامین ہونے چاہیے تھے۔ آج ہمارے خطبوں کے مضامین کیا ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، امت کہاں ہے، امت کا کہیں وجود بھی ہے؟ آج غزہ کے بچے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہاں ہے انسانیت کا نام لینے والے؟ دنیا کے اوپر جو آج کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، ان کا مکروہ اور ان کا مکارانہ چہرہ جو ہے وہ بھی بے نقاب ہو گیا کہ وہ ایک طرف تو کتوں کے حقوق پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور آج ان کے سامنے بچوں کے، بوڑھوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جا رہے ہیں اور بغیر سن کرنے والی دوائیوں کے کاٹے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ کسی کی بات کیا کریں؟ ہمیں تو رونا اپنے حکمرانوں پہ آتا ہے۔ من از بیگان گاں ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چکرداں آشنا کرت۔ ہمیں تو دکھ اپنوں پہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک قیامت کے دن رسول اللہ کا کیسے سامنا کریں گے؟ وہ کس طرح حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ کس منہ سے وہ پیش ہوں گے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے؟